سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں شجرکاری کی کوشش تیز کرنے کے لیے اگلے ماہ کی 9 تاریخ کو ٹائیگر فورس کا دن منانے کا اعلان کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ پوری دنیا نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں وزیر اعظم کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی پر کو سراہا ہے، جس کے مؤثر نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ پاکستان، چین، افغانستان اور نیپال نے کرونا وائرس کی روک تھام اور معیشت کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کو مالی تعاون کی فراہمی کے حوالے سے آج عالمی بینک سے 50 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے زائد موصول ہو گئے ہیں۔ دیامر کے علاقے چلاس میں آج صبح اشتہاری مجرموں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ بھارت میں نریندر مودی کی سربراہی میں وسطائی حکومت نے 37 نئے صنعتی ادارے قائم کرنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر کی 9600 کنال سے زیادہ اراضی ضبط کر لی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں شجرکاری کی کوششیں تیز کرنے کے لیے اگلے ماہ کی 9 تاریخ کو ٹائیگر فورس کا دن منایا جائے گا۔ آج نشر ہونے والے ایک پیغام میں وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے کہا کہ وہ شجرکاری مہم میں بھرپور جذبے سے حصہ لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے 10 ارب درخت لگانے ہیں انشاءاللہ 2023 تک۔ ہمارے 10 لاکھ رجسٹرڈ رضاکار ہیں جن کو ہم ٹائیگرز کہتے ہیں۔ آپ سب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 اگست کو آپ نے یہ لیڈ کرنی ہے، آپ نے قیادت کرنی ہے شجرکاری کی۔ اس میں نوجوان، ہماری اسکول کے اسٹوڈنٹس، سب نے شرکت کرنی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ منتخب نمائندے، تمام وزرائے اعلیٰ اور وزراء بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی ہمارے ملک کو بری طرح متاثر کر رہی ہے اور پاکستان ان 10 ملکوں میں سے ایک ہے جن کا عالمی حدت سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ جو ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے اور آگے جا کے مزید اور پڑتا جائے گا اگر ہم ابھی سے اس کا کچھ نہ کریں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے، جس طرح میں بار بار بتا چکا ہوں، گلوبل وارمنگ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں جو موسم گرم ہونے سے 10 ان ملکوں میں سے جو سب سے زیادہ متاثر ہے اس میں پاکستان ایک ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک میں شجرکاری کرنی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اور آلودگی لوگوں کی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے اور آلودگی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہر شہری کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی سطح پر پذیرائی ملنے پر کورونا ٹائیگر فورس کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں نوجوانوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی عثمان ڈار سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک بھر میں ٹائیگر فورس کے لیے اندراج کا عمل دوبارہ شروع کرے گی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ پوری دنیا نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں وزیر اعظم کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو سراہا ہے، جس کے مؤثر نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ آج مردان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سمیت ضابطۂ کار پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت اور متعلقہ محکموں سے مکمل تعاون کریں۔ اس موقع پر تعلیم کے بارے میں اسپیکر نے کہا کہ اگلے سال سے ملک بھر میں یکساں تعلیمی نظام پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مدرسہ تعلیمی نظام میں اصلاحات لا رہی ہے۔ اسپیکر نے طلباء پر زور دیا کہ وہ سخت محنت کریں اور اسلامی تعلیمات کی پیروی کریں۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کرونا وائرس کی وبا سے مؤثر طور پر بچاؤ کے لیے تمام قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں 80% تک نمایاں کمی آئی ہے، تاہم ہمیں اس وبا کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اللہ کا شکر تو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ بیماری کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن قطعاً کسی طرح کے تساہل اور یا کسی طرح کی بھی جو ہے غیر ذمہ داری یا اوور سیلیبریٹ کرنا اس کو اس وقت بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ملکوں کے اندر دوبارہ سے آؤٹ بریک جو ہے اس نے سر اٹھایا ہے اور پہلے کی نسبت زیادہ وہاں پہ کیسز اور افوات ہونی شروع ہو گئی، تو لہٰذا اس کے اوپر بالکل پری میچورلی کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ظفر مرزا نے کہا لوگوں کو چاہیے کہ وہ عید کی تعطیلات کے دوران ماسک پہنیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ پاکستان، چین، افغانستان اور نیپال نے
کورونا وائرس کی روک تھام اور معیشت کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزرائے خارجہ کے 4 فریقی ورچوئل اجلاس میں ہوا، جس کی میزبانی چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی نے کی۔ اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار نے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ چین کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حتمی کامیابی تک لوگوں کی صحت کے تحفظ، روزگار کی بہتری اور ان کے ذریعے معاش میں بہتری کے لیے افغانستان، پاکستان اور نیپال کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے پر متفق ہے۔ افغانستان، پاکستان اور نیپال کے وزراء نے کہا کہ تینوں فریق کورونا وائرس کے خلاف چین سے تعاون بڑھانے، تجارتی سامان کی نقل و حمل اور ٹرانسپورٹ کے لیے راہداریاں کھولنے، صحت عامہ کی فراہمی یقینی بنانے اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد 2,42,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 936 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 2,75,225 ہو گئی ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ 23 مریض جاں بحق ہوئے اور اب تک مجموعی طور پر 5,865 اموات ہو چکی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کو مالی تعاون کی فراہمی کے حوالے سے گزشتہ ہفتے طے پانے والے معاہدے کے تحت آج عالمی بینک سے 50 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے زیادہ موصول ہو گئے ہیں۔ مرکزی بینک کے مطابق یہ بجٹ میں تعاون کی مد میں رعایتی بنیادوں پر فراہم کی جانے والی امداد ہے، جو ادارہ جاتی نظام، مالیاتی انتظام اور ریگولیٹری لائحہ عمل کو بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی۔ پنجاب کے 11 اضلاع میں جدید سہولتوں سے آراستہ 110 ماڈل اسکول قائم کیے جا رہے ہیں۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اسکول کی سطح پر تعلیم کے صوبائی وزیر ڈاکٹر مراد راز نے ہدایت کی کہ یہ منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے۔ دیامر کے علاقے چلاس میں آج صبح فائرنگ کے تبادلے میں ایک افسر سمیت 5 پولیس اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ گلگت میں سینٹرل پولیس آفس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب محکمہ انسداد دہشت گردی پولیس کے اہلکاروں نے اشتہاری مجرموں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا، جو ایک مکان میں روپوش تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد بھی مارے گئے۔ پولیس نے رونی کے علاقے کو گھیرے میں لے کر اشتہاری مجرموں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ دفتر خارجہ اسلام آباد میں آج ایک اجلاس ہوا، جس میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہجار آفریدی، قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ بھارت میں نریندر مودی کی سربراہی میں فسطائی حکومت نے 37 نئے صنعتی ادارے قائم کرنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر کی 9,600 کنال سے زیادہ اراضی ضبط کر لی ہے۔ سول سوسائٹی کی ایک تنظیم دی کشمیر رائٹ ٹو انفارمیشن موومنٹ نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کا یہ اقدام زراعت پر مبنی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سربراہ سیتا رام یچوری نے گزشتہ سال 5 اگست کو بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد گرفتار اور بھارت میں اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر کی جیلوں میں زیر حراست کشمیریوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ چین نے کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ ہانگ کانگ کی طویل ملزمان کے معاہدے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے ان ملکوں کی طرف سے بھی اسی طرح کے فیصلے کیے گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:10 پر اپنے قومی پروگرام میں ہماری آواز کے موضوع پر ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا، جس کے بعد میرا وکیل کے موضوع پر ایک دستاویزی فلم اور کشمیر کہانی کے عنوان پر ایک فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج تیسرے پہر ریکارڈ کیے گئے بعض بڑے شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور اور مظفر آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 33، پشاور 39، کوئٹہ 36، گلگت 29 اور مری 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، بارہمولہ، جموں، لیہ اور اننت ناگ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور بارش کا امکان ہے۔ آج تیسرے پہر سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 34، لیہ 20، اننت ناگ اور شوپیاں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں شجرکاری کی کوششیں تیز کرنے کے لیے اگلے ماہ کی 9 تاریخ کو ٹائیگر فورس کا دن منانے کا اعلان کیا ہے۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ پوری دنیا نے کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں وزیر اعظم کی اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو سراہا ہے، جس کے مؤثر نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ پاکستان کو مالی تعاون کی فراہمی کے حوالے سے آج عالمی بینک سے 50 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے زیادہ موصول ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔